سندھ آرکائیوز سندھ کی ہزاروں سالہ تاریخ، ثقافت، سرکاری ریکارڈ اور نایاب دستاویز کو محفوظ رکھنے والا ایک اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ماضی کے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتا ہے بلکہ محققین، طلباء اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے بھی ایک اہم تحقیقی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سندھ آرکائیوز محکمہ 1971 میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد حکومت سندھ کے تاریخی اور انتظامی ریکارڈ کو محفوظ کرنا، منظم انداز میں ترتیب دینا اور تحقیق کے لیے دستیاب بنانا ہے۔ اس ادارے میں برطانوی دور، بمبئی پریزیڈنسی، تقسیم ہند سے قبل اور بعد کے ادوار سے متعلق لاکھوں سرکاری فائلیں، نوٹیفیکیشنز، نقشے، رپورٹس، نایاب کتابیں، اخبارات اور دیگر تاریخی ریکارڈ محفوظ کیے گئے ہیں۔ سندھ کی عظیم تاریخ ہے جس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1976 میں اس کی بنیاد اس کی ڈالی گئی، اس ادارے کی۔ اور اس ادارے نے جو بھی تاریخی مسودے تھے، انگریز دور کا ریکارڈ اور انگریز دور سے پہلے کے جو بھی دور رہے، ادوار رہے، ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس 1829 سے لے کے آج تک کا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہے۔ روزانہ جو اخباریں آتی ہیں اس زمانے سے وہ محفوظ ہوتی رہی ہیں۔ جو پرانے ہمارے مسودے تھے، تاریخی دستاویزات تھے، اور جو انگریز نے جو بھی گریٹیئر تھے، وہ سارے ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو نئے سرے سے ہم پرزرو کریں، اور ان کو، کیونکہ وہ بہت عرصے کی کتابیں ہیں جن کو سال گزر گئے، 2 سال ہو گئے ہیں، 150 سال ہو گئے ہیں، تو وہ بہت ہی نازک کاغذ بن گئے ہیں۔ تو ان کو پرزرو کرنے کے لیے ہم ان کو پرزرو کر رہے ہیں، اور 300 سال کے لیے وہ ساری کتابیں، وہ سارے دستاویزات، وہ سارے تاریخی مسودے وہ 300 سال تک محفوظ ہو جائیں گے، جس کو کوئی چیز کھا بھی نہیں سکے گی اور پھٹ بھی نہیں سکے گا، اور کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ محفوظ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کی نئی جلد سازی کر کے ہم اس کو اپنے نئے رینکس پہ اس کو وہ ہم محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں، وہ اپنے آرکائیوز کے جو ہمارا میوزیم ہے اس میں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ اس میں انگریزی، فارسی، اردو، سندھی، یہ سارے مسودے اس ہیں، اور وہ جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو ہم پرزرو تو کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کو ہم جو بھی ہماری تاریخ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ہم نے ایک اپنا پروگرام بنایا ہے جس پہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ تو وہ سارا ہم اس کو ہم جا رہے ہیں، اس پہ ڈیجیٹلائز پہ جا رہے ہیں، تو سارا ریکارڈ ہمارا محفوظ ہو جائے گا، ایک ٹچ پہ ہر چیز آپ کو نظر آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جب یہ پروگرام ہمارا مکمل ہو گیا تو پھر آپ کے سامنے پوری سندھ جو ہے وہ نئے سرے سے، نئے انداز میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سندھ آرکائیوز میں ایسے متعدد تاریخی دستاویزات بھی موجود ہیں جو سندھ کی سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی تاریخ کو سمجھنے میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ محققین، طلباء، ادیب اور صحافی یہاں آ کر اپنی تحقیق کے لیے مطلوبہ مواد حاصل کرتے ہیں۔ سندھ آرکائیوز میں اس وقت اگر آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی بات کریں گے، بلوچستان میں بھی بلوچستان آرکائیوز ہے، پنجاب میں بھی ہے، KPKP میں ہے، لیکن جو مواد یہاں ہے، جو دستاویز یہاں موجود ہیں، جو نقشے یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اور کہیں تصاویر ان کے پاس بہت اچھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، میں یہ برملا کہتا ہوں کہ سندھ آرکائیوز کے پاس جو خزانہ ہے وہ انتہائی میں اس کی بات نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ گزشتہ 52 ایئر سے یہ ادارہ تھا، اب اس پر کتنا کام ہوا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب نئی سمت میں آ گیا ہے۔ یہاں سرفراز راجڑ صاحب جو خود ادیب ہیں، دانشور ہیں، محقق ہیں، سندھی لینگویج اتھارٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے ہاں یہ چیز ہے، اس کو کس طرح محفوظ کیا ہے۔ جیسے ابھی سائی نے آپ کو بتایا کہ 1200 سے زیادہ یہاں میپس موجود ہیں سندھ کے، ہر جو چھوٹی یونین کونسل ہے
گریو یارڈ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ فلاں ہے. تو یہ ساری چیزیں اب محفوظ ہونی چاہیے. تو میں گزارش ان کو میں نے یہ بھی کی ہے کہ یہاں جو بھی آپ کے پاس نقشے ہیں وہ ایک کتابی صورت میں محفوظ کیا جائے. ادارہ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرانی دستاویزات کی ڈیجیٹلائزیشن پر بھی کام کر رہا ہے تاکہ قیمتی ریکارڈ کو وقت کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے اور آئندہ نسلوں کے لیے اسے محفوظ بنایا جا سکے. سندھ آرکائیوز وقتاً فوقتاً تاریخی دستاویزات، نایاب تصاویر اور کتابوں کی نمائشوں کا بھی انعقاد کرتا ہے جن کے ذریعے نوجوان نسل کو اپنی تاریخ اور ثقافتی ورثے سے روشناس کرایا جاتا ہے. تاریخ کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے اور سندھ آرکائیوز وہ ادارہ ہے جو سندھ کے تاریخی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر رہا ہے.